اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز تو مجھ پر ظاہر ہو گئی اور وہ یہ کہ یہ میری جو بھی یہ سلسلہ ہے یہ میری طرف سے اس کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بغیر قرآن سامنے رکھے سنتے ہیں۔ میری استدا ہے کہ قرآن کو سامنے رکھیں، یہ آدھے گھنٹے کا وقت اللہ کے لیے خالص کر لیں اور پھر سنیں یہ حق، اور اس کو اس طرح سنیں جیسے کہ کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے ایک سوئی ہو کے سنتا ہے۔ سن لینا الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کا فیض، اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب قرآن سامنے ہو اور دیکھ کر کے چیزوں کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ صحیح معنوں میں جو نشست تھی 64، وہ جن آیات کی ہونی چاہیے تھیں وہ آیات میں چھوڑ گیا۔ یاد رکھیں میں ایک طالب علم ہوں، بہت ہی معمولی سا طالب علم ہوں دین کا، پھر عمر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے سامنے ایک کتاب رکھتا ہوں، یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر قرآن ہے جو میرے پاس ہوتی ہے، جو میرے سامنے ہوتی ہے، اور اس میں ایک سجا کاغذ کا بھی ہوتا ہے، وہ نکال کر کے میں باہر نکالتا ہوں، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع ہوتا ہوں۔ وہ میرے لیے نشان ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اس میں مجھ سے غلطی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن آیات کی تلاوت کرنی چاہیے تھی سورۃ النساء کی، مجھے نشست 65 میں تو وہ میں نے نہیں کی اور وہ رہ گئی۔ آج انشاءاللہ انہی آیات کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور انہی آیات کو پڑھیں گے، اور شکر ہے جہاں سے بھی جیسے بھی مجھے اس کی طرف رہنمائی ملی کہ یہ آیات میں چھوڑ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ بہترین جزا نوازیں۔ جزاک اللہ خیر۔ 64ویں نشست میں نے آیت نمبر 126 تک ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اور میں اسے آیت نمبر 125 اور 126 اسے دہرا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اللہ کے آگے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے اور وہ محسن ہو، بہترین طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اس طرح جیسے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ایک سو ہو کر۔ ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے، بار بار قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ خلیل لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، عام معنی تو دوست کے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر بڑے گہرا معنی، بہت گہرائی کے ساتھ معنی رکھتا ہے۔ اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اگلی آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شے اللہ کی نگاہوں، اللہ کی بصیرت سے، اللہ کی سماعت سے دور نہیں، اللہ کے علم سے دور نہیں، اللہ کے خبیر ہونے سے، خبر رکھنے سے دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت پر یقین عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اب آئیں ان آیات کی طرف جنہیں میں اسکپ کر کے آگے نکل گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں، فیصلہ چاہتے ہیں، فیصلہ کن بات آپ انہیں کہہ دیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں عورتوں کے متعلق، ان عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرمان، جو نازل کی گئی ہے کتاب میں سے، جو پڑھی جاتی ہے تم پر، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، التی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ جو تم انہیں ان کا حق جو اللہ نے ان پر ان کے لیے ان کے لازم کر دیا ہے وہ تم نہیں دینا چاہتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو، تمہاری رغبت ہے کہ ان سے شادی کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور یتیم بچے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، معاملہ کرو یتیموں کے بارے میں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خیر کا کام کرو گے، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تو اللہ کے علم میں وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ جان رہے ہوں گے۔ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مانگ رہے ہیں، اور فتویٰ اللہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو سوال کرنے والے ہیں ان کے اندر کیا معاملہ ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اللہ ممکن تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں بتا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا کرنے کے بجائے خود اپنی طرف سے فتویٰ دیا۔ اور نوٹ کریں وہ الفاظ کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو یتیم بچیوں سے، نکاح کرنا چاہتے ہو، اور تم ان کا جو مہر ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہتے۔ اور یتیم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرما دیا ہے، اسی صورت میں شروع میں ہی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حوالے سے نازل فرما دی ہیں۔ ہاں، اور وہ یتیم بچے، ان کا بھی حق تم دینا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف کے پر کھڑے ہو، اور جو تم کرو گے بھلائی کا کام تو اللہ کو تو اس کا علم تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں ذرا کچھ ہوتا ہے، کچھ کھوٹ ہے نا، کھوٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں شاید زیادہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ میری بات سمجھ جائیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جا کر کے کئی لوگوں سے اپنی باتیں کرتا ہے اور اپنے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے میں کیا کروں، یہ معاملہ ہے میں کیا کروں۔ عموماً ایسی چیز آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ایسی چیزیں آتی ہوں گی، اور کئی بار جا کر کے علماء سے لوگ الگ الگ علماء سے فتویٰ لیتے ہیں۔ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسی بات مل جائے، کہیں سے فتویٰ مل جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہو۔ یہ وہ ہے جو معاملہ جو اندر دل کا معاملہ ہے، ظاہر اللہ تو دل کا حال جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا۔ اور اس سلسلے میں حقیقت یہی ہے کہ جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں جس کی کفالت میں ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں دو کام کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم بچیوں سے شادی کر لو تاکہ ان کا مال اپنے پاس رہے، اور دوسری یہ ہوتی کہ اگر وہ شادی کرنے پسند نہیں کرتے کہ نکاح کریں اسے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اجازت دی کہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، تو اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ شادی کریں گے تو مال دینا پڑے گا، اور پھر وہ اپنے ساتھ انہیں روکے رہتے۔ یہ تھی قباحت جو ان دنوں میں، ظاہر ہے زمانہ جاہلیت بہت قریب تھا، ایمان تو لوگ لائے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ راستہ چاہتے تھے کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس میں میری جو میں کر رہا ہوں چالاکی، وہ چالاکی بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو چیز واضح ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو دل میں شیطان خیالات ڈالتا ہے اس قسم کی چیزوں کا، اس سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔
اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ النَّفْسُ أُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحًّا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت نمبر 128 تھی یہ، ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں اس آیت کو، اعوذ باللہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر عورت بیوی محسوس کرے نشوز کا اپنے شوہر سے، نشوز کیا ہے کہ وہ اس کی طرف بے توجہی برت رہا ہے، خواہ مخواہ اس پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے الٹی سیدھی حرکتوں پر، یہ بیوی کو اندازہ ہو رہا ہے کہ شوہر اس کو ناپسند کرتا ہے، یا اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نشوز کا یا اس سے اعراض کا، اس سے بے توجہی برتنے کا، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم دونوں پر کہ آپس میں صلح کر لو۔ صلح خیر ہے، صلح ہمارے دین میں خیر ہے، کسی بھی معاملے میں صلح کا کرنا بہتر ہے، ہمیشہ بہتر ہے، صلح خیر ہے، والصلح خیر۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لالچ اور سیلفشنس وغیرہ اس قسم کی چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اللہ یہ انسانی نفس کی کمزوریوں میں سے ہے۔ تو اگر تم بھلائی کا معاملہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں، تم جو کچھ کرو گے اس کی پوری طرح اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اور یہ آیت اس معاملے میں ہے کہ انسان کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جیسے وہ اس سے تنگ ہو، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہو، تو ایسی حالت میں صلح کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بالکل یہ آیت اس سے پہلے ہم لوگوں نے آیت نمبر 34 میں پڑھا تھا کہ اگر عورت کی طرف سے نشوز ہو، عورت اگر اس طرح کی حرکت کرے کہ وہ نامعقول باتوں میں اور اپنے شوہر پر چڑھنا چاہے، غلط حرکت کرے، تو اس کا حکم آیت نمبر 34 میں پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ایسی حالت میں ان سے دوری اختیار کرو، بستر الگ کر دو، ہے نا، بات مت کرو، اگر زیادہ ہو تو پھر مارنے کی بھی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال یہ بالکل اس کی الٹ ہے، اس کی الٹ بات کی جا رہی ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے یہ ہو تو بیوی کیا کرے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو نکاح کیا وہ بھی ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت تھی، سودہ بن زمع، وہ ان سے نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، جو روایت سے پتہ لگتا ہے، اس میں حضرت سودا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ سودا چونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ایک ایسی اس اسٹیج پر پہنچ گئی تھیں کہ جس میں انسان عورت کو وہ جنسی رغبت نہیں رہ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انداز ہوگا ایسا جس سے انہوں نے اندازہ کر لیا، اور وہ آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ انہیں طلاق دے کے الگ کر دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنی باری آپ ہر روز ہر زوجہ کو ایک ایک دن دیا کرتے تھے، اپنی باری انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقف کر دی۔ اس طرح آپ 8 بیویاں
جو آپ 8 بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک ایک دن ایک ایک رات آپ ان کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ صلح کی بات. اگر ایسی کوئی صورت ہو تو ایسی حالت میں طلاق دینے کے بجائے یہ کام کوئی مرد کر سکتا ہے. خیر ہمارے یہاں تو ایک سے زیادہ شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ایک بار ایک سعودی دوست نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، ہے نا، دوست تو کیا کہوں گا، مطلب ایک ان کی عزت کرتا تھا، وہی میری عزت کرتے تھے. انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنی شادی کی ہے؟ میں نے کہا ایک. کہتے بس ایک؟ عربی میں گفتگو ہو رہی ہے، بس ایک؟ تو میں نے کہا ہاں. تو پھر میں نے پوچھا کہ تم نے کتنی شادیاں کی؟ کہتے 4. تو میں نے کہا کیوں 4 شادیاں کی؟ کہنے لگا اس لیے کہ اولاد زیادہ ہو. اچھا. تو اس کے بعد اگلا سوال میں نے کیا، کبھی ان بیویوں کے درمیان کوئی پھڈا بھی ہوتا ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں، اف ہذا زی جہنم، یہ تو جہنم کی طرح ہے. مجھے یہاں بہت ہنسی آئی اس کی بات سن کر کے. تو عرب میں تو اس کا رواج ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اولاد زیادہ ہو. اور اولاد زیادہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان میں سے کون سی اولاد اس کے حق میں دعا کرے گی، صالح ہوگی اور اس کے حق میں دعا کرے گی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال ہمارے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہے. اگلی آیت، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان بالکل تمام معاملات میں عدل سے کام لو. چاہے تم کتنی بھی اس کی خواہش رکھو، کتنا بھی اس کا حرص کرو، تو کسی ایک کی طرف اس طرح مت جھک جاؤ کہ وہ دوسری اپنے آپ کو بالکل معلق سمجھے. تو اگر تم اصلاح کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور اور رحیم. یہ اسی حوالے سے پہلی آیت کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ سب میں انصاف کا معاملہ کریں، انصاف کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا معاملہ تو یہ تو بس میں نہیں، لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں اس میں پوری طرح انصاف کیا جائے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے. اور یہ یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کو اس طرح معلق مت چھوڑ دو کہ، اور تم کر نہیں سکو گے انصاف، بالکل کر نہیں سکو گے، چاہے تم کتنی بھی خواہش کرو، کتنی بھی تمنا کرو. تو یہ نہ کرو کہ کسی ایک کو معلق کر دو اور لٹکا کے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اصلاح کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اب یہ ایک عمومی بات کہی جا رہی ہے. اگر میاں بیوی میں فرق ہو جائے، الگ ہو جائے، طلاق دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو وسعت رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. یعنی اگر یہ نوبت یہاں ہو جائے کہ اب گزارا ممکن نہیں، تو طلاق اگر ہو بھی گئی، الگ الگ ہو گئے دونوں، تو کوئی بات نہیں. اللہ کی وسعت سے بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دیں گے، دونوں کے معاملات کو درست کر دیں گے، دونوں کو کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیں گے جو بے نیازی کا ہوگا. اگلی آیت، اعوذ باللہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پہلے بھی آ چکا ہے، کئی بار آ چکا ہے اس صورت میں، اور کئی بار اور آئے گا. یاد رکھیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، آسمانوں و زمین میں. کچھ بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا ہے، غلط ہے، یہ اللہ کا ہے. للہ، تم خود بھی اللہ کے ہو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اور ہم نے وصیت کر دی اہل کتاب کو تم لوگوں سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم لوگوں کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ کا قانون اٹل ہے. اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. قانون کے زد میں آؤ گے اللہ کے، نہیں بخشے جاؤ گے.
اللہ کا قانون اٹل ہے۔ ان اتقوا اللہ وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر تم انکار کرو، نہ مانو، ہے نا، اس بات کو، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اور اپنی ذات میں ہی اب تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ انسان کو، اب انسان اس اللہ کو شناخت کرے، نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں غیر درست ہیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہی غنی ہے، اپنی ذات میں ہی تمام بہترین صفات کے مالک ہیں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی اللہ کو پہچانے، یہ انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ اگلی آیت، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر دہرایا جا رہا ہے اللہ ہی کا ہے وہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بحیثیت کارساز کافی ہیں۔ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو اللہ کے حوالے کرو نا اپنے مسائل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہے، تو اللہ کا بطور کارساز کافی ہیں۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اللہ چاہیں تو تم اے لوگو تم سب کو لے کے چلے جائیں، ویاتی بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو بالکل قادر ہے ایسا کرنے پر۔ اللہ کو تو کوئی غرض نہیں اس سے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اگلی آیت، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں، ان کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ ہوتے، آپ فرمایا کرتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچائیں۔ یہ آیت ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب اس کو دعائی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا، اللہم ربنا، اللہ آگے اللہم لگایا، یا اللہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں سب کچھ اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا آقا، ہمارا رب، وہ ہم سے کوئی شے بھی میری پوشیدہ نہیں، میرے دل میں جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں۔ آج ہم سب کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت اسے خوب واقف ہے، کون کتنا اور کس حد تک پریشان ہے، کون کتنا اللہ سے اسے ختم کرنے کے لیے طلب کرنے والا ہے، اور کون کتنا ہے جو اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہے۔ سب باتیں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اچھے خیالات، ہماری نیتوں میں اچھے خیالات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ آیات تھیں، آیت نمبر 134 تک، جو میں نے اسکپ کر دیا تھا۔ قرآن سامنے رکھ کے سنا کریں، آدھا گھنٹہ وقت اللہ کے لیے نکال لیں، اللہ کے لیے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اور اللہ کی آیات کو بڑی توجہ سے سنیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، میں بہت معمولی طالب علم ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے جو بھی توفیق عطا فرمائی، میں نے تفاسیر کا مطالعہ، اردو کی، انگریزی کی، عربی کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کا مجھے اللہ نے موقع دیا، جو بھی مجھے نصیب ہوا۔ علماء کو سننے کا موقع دیا، شیخ بن باز رحمہ اللہ، انہیں بھی میں نے سنا ہے،
اور عرب کے کئی علماء جن سے میں سنا کرتا تھا. اور پھر میں نے پورا دورہ قرآن ڈاکٹر اسحاق احمد کا میں نے سنا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی پوری تفسیر پڑھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بھی موقع دیا کہ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ان کی بھی پوری تفسیر سنی ہے. الحمدللہ اس اللہ نے جو علم دیا اور جس طرح سے میں نے سمجھا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. انشاءاللہ کل سے رمضان المبارک کے روزے ہمارے یہاں شروع ہو رہے ہیں. کل ہفتہ ہے رمضان المبارک. اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اللہ سے دعا کریں ہم سب مل کے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب فرمائے. ہمیں پورے رمضان میں کے روزے اور قیام راتوں کا اور دعائیں اور لیلۃ القدر، غرض کے پورا رمضان اپنی قربت میں اللہ تعالی ہم سب کے نصیب فرمائے. اس کے حوالے سے میں آپ کو تحفے میں میری طرف سے ہے، یہ اتفاق سے پہلی جلد میرے پاس اس کی نہیں ہے. میں اس ویڈیو میں ان کی تصاویر سب دے رہا ہوں. آپ پڑھیں اس کو، پیغام رب کریم کو. اور یہ پہلی جلد 10 پاروں پر مشتمل ہے، اس سے ذرا زائد. دوسری جلد 10 پاروں پر مشتمل ہے، اس سے ذرا زائد. اور تیسری جلد 10 پاروں پر مشتمل ہے، اس طرح 30 پارے مکمل ہو گئے. اس طرح یہ 3 جلدیں ہیں، آپ کو آسانی سے دستیاب ہیں. اسلامک ریسرچ اکیڈمی نے اسے چھاپا ہے. میں اس کتاب کی تصویر آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ اس کتاب کا پیغام نکال کر، اگر تعارفی کلمات میں صرف وہ حصہ پڑھ لیں جو اس صورت سے متعلق ہے، اور بس آگے جو نکات ہیں وہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پیغام شروع کریں. پیغام میں 1 2 3 اس طرح الگ الگ سیکشنز ہم نے بانٹ دیے ہیں، وہ پڑھیں. اور وہ اس کے بعد جو تعارفی کلمات میں نمبر 1 ہے تو وہ اس 1 کے متعلق ہے، اور اس کی جو آیات ہیں اس میں وہ کہاں سے کہاں تک ہیں اس کا ذکر ہے. اس طرح اسے پڑھیں. یہ اسی مقصد کے لیے تاکہ انسان ایک سیٹنگ میں پڑھ سکے. رمضان المبارک میں آپ سبھی پتہ نہیں کتنی بار ناظرہ قرآن ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن کا ختم کرنا الحمدللہ، لیکن قرآن کا سمجھنا اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے بڑا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. یہ میں وہ 2 جلدوں کی تصویر میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں. پہلی جلد میرے پاس اتفاق سے اس وقت نہیں ہے. اللہ اور دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس طرح روزانہ 1 پارہ کہ برابر آپ پڑھتے جائیں. آپ کو ایک نشست میں بڑے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ سب کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر وتقبل اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.